بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، نورمان اسلامک چینل میں پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس بار بھی آپ کے لیے بہت اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر ابھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب، لائک اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے مولا، میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا ذکر پایا ہے جو سب امتوں سے بہتر ہوگی، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے گی اور برائی سے منع کرے گی۔ وہ پہلے اور بعد والی تمام کتابوں پر ایمان لائے گی، حتیٰ کہ کانے دجال کو بھی قتل کرے گی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، اسے میری امت بنا دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، وہ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پاک پروردگار، میں نے ایک ایسی امت کا ذکر پایا جس کے لوگ اللہ پاک کی بہت حمد کریں گے اور منصب حکومت و امامت پر فائز ہوں گے۔ جب کسی کام کا ارادہ کریں گے تو کہیں گے انشاءاللہ عز وجل ہم اس کام کو کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، اسے میری امت بنا دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، وہ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب کریم، میں نے تورات میں ایسی امت کا ذکر پایا جن کی دعائیں قبول ہوں گی اور ان کے حق میں دعائیں قبول کی جائیں گی، ان کی سفارش قبول ہوگی اور ان کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ کہہ کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، الہی، تو انہیں میری امت بنا دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، وہ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب کریم، میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا ذکر پایا ہے جو بلندی پر چڑھیں گے تو اللہ پاک کی کبریائی بیان کریں گے، اور جب کسی وادی میں اتریں تو اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ ان کے لیے پوری زمین پاک ہوگی اور وہ جہاں بھی ہوں ساری زمین ان کے لیے قابل نماز ہوگی۔ وہ ناپاکی سے پاکی حاصل کریں گے، جہاں پانی نہ پائیں گے وہاں مٹی سے پاکی حاصل کرنا۔ ان کے لیے ایسا ہوگا جیسے پانی سے، اور بروز قیامت وضو کے اثر سے ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے۔ یہ کہہ کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پاک پروردگار، تو انہیں میری امت بنا دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، وہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب کریم، میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا ذکر پایا ہے کہ جب وہ کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کریں گے تو ان کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور جب وہ نیکی کر لیں گے تو ان کی نیکی کو 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جائے گا، اور اگر کسی گناہ کا ارادہ کریں گے تو ان کے لیے کچھ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر گناہ کا ارتکاب کر بیٹھیں گے تو ان کے لیے صرف وہی گناہ لکھا جائے گا۔ یہ کہہ کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، تو انہیں میری امت بنا دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، وہ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ یہاں ایک بات توجہ سے سنیے کہ گناہ کا پختہ ارادہ کرنا
مثلاً اسباب نہ ہونے کی وجہ سے گناہ نہ کیا، مگر مکمل ارادہ تھا تو اب گناہ گار ہوگا۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں دیکھا تو بارگاہ الہی میں عرض کی، اے رب کائنات، میں نے ایک امت مرحومہ کا ذکر پایا جو کمزور ہونے کے باوجود کتاب اللہ کے وارث ہوں گے، اور تو نے انہیں چن لیا ہے۔ ان میں سے کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوگا، کوئی درمیانی راہ چلنے والا ہوگا، اور کوئی نیکیوں میں سبقت لے جانے والا ہوگا۔ میں نے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں پایا جس پر رحم نہ کیا گیا ہو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے پاک پروردگار، تو انہیں میری امت بنا دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، وہ احمد مجتبیٰ مالک ہر دو سرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں دیکھا تو عرض کی، اے اللہ پاک، ان کے مصاحف ان کے سینوں میں محفوظ ہوں گے، یعنی قرآن کریم ان کے سینوں میں محفوظ ہوگا۔ وہ اہل جنت کا سا مختلف رنگوں کا لباس پہنیں گے اور فرشتوں کی طرح صفیں بنا کر نماز پڑھیں گے۔ مساجد میں ان کی آوازیں شہد کی مکھی کی بنبناہٹ کی طرح ہوں گی، اور جہنم میں ان میں سے وہی شخص داخل ہوگا جو نیکیوں سے اس طرح خالی ہو جیسے پتھر درخت کے پتوں سے خالی ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پیارے پاک پروردگار، تو انہیں میری امت بنا دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، وہ احمد مجتبیٰ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس فضیلت سے تعجب ہونے لگا جو اللہ پاک نے سید الانبیاء مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کو عطا فرمائی، تو کہنے لگے، کاش میں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ہوتا۔ تو اللہ پاک نے ان کی رضا کے لیے 3 آیات نازل فرمائیں۔ چنانچہ پارہ 9 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 144 اور 145 میں ارشاد ہوتا ہے، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارُ الْفَاسِقِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اے موسیٰ، میں نے تجھے لوگوں سے چن لیا اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے، تو لے جو میں نے تجھے عطا فرمایا اور شکر والوں میں ہو، اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل، اور فرمایا، اے موسیٰ، اسے مضبوطی سے لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کی اچھی باتیں اختیار کریں، عن قریب میں تمہیں دکھاؤں گا بے حکموں کا گھر۔